أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ ایک آدمی وہ ہے جس کی رات مصلے پہ اپنے مالک کو مناتے ہوئے گزرتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو رات ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ناچنے والی تھرکنے والیوں کو دیکھتے ہوئے گزارتا ہے۔ ایک رات قرآن پڑھتے ہوئے گزارتا ہے، ایک رات کو گانے سنتے ہوئے گزارتا ہے۔ پیارے نبی کو حکم ہوتا ہے قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اے نبی ان کو سنا دیجئے، کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم دنیا میں کماتے تھے وہ تمہیں بتایا جائے گا، جو عمل تم نے کیے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے۔ اس کے پیچھے سی آئی ڈی نہیں تھی، اس کو کوئی کھینچ کے ایمان اندر کا لا رہا تھا، آخرت کی فکر ستا رہی تھی۔ یہ گناہ لیے لیے مر گئی تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اس دنیا کا عذاب، اس دنیا کی ذلت، اس دنیا کی سزا چھوٹی ہے، آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔ دم بدم سانس ہے اقرار ملک عدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ مادہ پرستی کے اس دور میں انسان جہاں بہت سارے فتنوں کے شکار ہوا ہے، تو ایک اور فتنہ ایسے طبقے کو اپنے جال میں قابو کر چکا ہے جس کو دنیا پڑھا لکھا طبقہ جانتی ہے۔ یہ یونیورسٹی میں ہیں، یہ کالج میں ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ لیکچرار ہیں، یہ سائنسدان ہیں، یہ فلاں ہیں۔ وہ ایسا علم پڑھتے ہیں جو علم ان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، یا اللہ کی معرفت کی بنیادیں اس میں نہیں ہیں، وہ دنیاوی فنون ہیں۔ علم تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن اور حدیث کی صورت میں نازل کیا۔ نہ انہیں قرآن کا شعور ہے، علم ہے، نہ انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے۔ وہ دنیا کے فنون سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے، اور پھر اسی پہ ناز کرتے ہیں۔ آج ہی ایک ایسے ہی شخص کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، وہ کسی نان مسلم سائنسدان کا ذکر کر کے اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کا مذاق اڑانے کے لیے، حالانکہ یہ لقب ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا۔ نہیں، دیکھیے جی اس نے یہ خدمات کی، اس نے یہ خدمات انجام دی۔ بھائی ان کی خدمات جتنی بھی ہوں، جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، پوری دنیا کے سسٹم کو اس نے سمجھ لیا اور سائنس کے اندر بڑی سے بڑی ایجادات کا وہ مالک بن گیا، اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، تو اس کی عقل کس کام کی ہوگی؟ ایسا طبقہ ایک بیماری کا شکار ہو چکا ہے، اور وہ ہے دہریت کی طرف لے جانے والے نظریات کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اپنے آپ پیدا ہوئے تھے، اپنے آپ ہی مر جائیں گے، یہ کائنات خود ہی بنی تھی، خود ہی مٹ جائے گی، کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی ماجرا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ یہ جہاں ہے ختم ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ان سے کوئی پوچھے کہ سمندر میں ایک بحری جہاز چل رہا ہے جس کے اندر ساری سواریاں ہیں، سارے لوگ ہیں، ساز و سامان ہے، سب کچھ ہے، اس جہاز کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اپنے آپ لہروں پہ بہہ رہا ہے، اپنے آپ چل رہا ہے، اپنے آپ منزل کی طرف رواں دواں ہے، کیا یہ عقل پرست اس بات کو تسلیم کریں گے؟ نہیں تسلیم کریں گے۔ ایک چھوٹی سی کشتی، ایک چھوٹا سا جہاز، وہ بغیر چلانے والے کے چل، بغیر اڑانے والے کے اڑ نہیں سکتا،
اسی پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھ لو. تم ایک گاڑی کے بارے میں یقین رکھتے ہو کہ ڈرائیور کے بغیر نہیں چلتی, یہ پوری کائنات اللہ مولا مالک کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ یہ آسمان بغیر ستونوں کے کس نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو یہ فتنہ پھیل رہا ہے, آخرت کے انکار کا فتنہ, موت سے فرار کا فتنہ. بس یہ مریں گے, مٹی ہو جائیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں, اور اس سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کفار اسی نظریات کے حامل ہوا کرتے ہیں. ایک کافر نے آ کر یہ سوال کیا تھا, قبرستان سے گلی سڑی ہڈی لا کے اس نے یوں مٹی بنائی تھی اور پوچھا تھا یہ ہڈی انسان کی مٹی میں تبدیل ہو گئی, اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو مولا و مالک نے جواب دیتے ہوئے فرمایا, اس شخص کا کلام نقل کرتے ہوئے فرمایا, قال من یحیی العظام وہی رمیم, جب ہڈیاں ریت ہو جائیں گی, ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, ذرات میں تبدیل ہو جائیں گی, تو ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ کیسے زندہ ہوگی؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. مالک فرماتا ہے قل یحییها الذی انشأها اول مرہ, انسان کے مرنے کے بعد عالم آخرت میں کھڑے ہونے کا انکار کرنے والوں, مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں, اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا, جھوٹے قصے آخرت کو کہنے والوں, اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, وہ سب طرح کی پیدائش کا خوب جاننے والا ہے. جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا, جب یہ انسانیت ختم ہو جائے گی, وہی انسانیت کو دوبارہ اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس زندگی کا حساب و کتاب لے گا. تمام آسمانی مذاہب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمام دنیا کو, تمام انسانیت کو, جنات کو اٹھا کر پھر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, اور جو کچھ اس دنیا میں کرتے رہے اس سب کا بدلہ قیامت کے دن. ظلم کیا تو اس کا حساب دینا ہوگا, اچھائی کی تو اس کا انعام پانا ہوگا, سزا یا جزا, بدلہ یا جو آپ کر کے گئے. یہ دنیا کی زندگی, اس کی مثال سمجھنی ہو تو کھیتی کو دیکھی. کیا خیال ہے کبھی کسان اپنی زمین میں گندم کا بیج بوئے اور فصل کاٹنے کے ٹائم پہ چاول کاٹ لے, ایسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی سنا دنیا میں کہ کسان دوڑتا ہوا ہے, جی میں نے تو کاشت کیے تھی گندم, اور کٹائی کے موسم میں, کٹائی کے موقع پہ سارے چاول ہی چاول ہے, گندم تو ہے ہی نہیں. عقل والا کہے گا جھوٹ بول رہا ہے, جو بو گے وہی کاٹو گے. کہ پیارے بھائی, یہ دنیا کی زندگی میری اور آپ کی کھیتی ہے. جو ہم یہاں پر بو رہے ہیں اس کا جواب ہمیں قیامت کے دن ملنے والا ہے. مالک جواب میں فرماتا ہے, ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, ہم ان کی طرح کا بنا دیں جو دنیا میں فساد کرنے والے ہیں؟ اپنی عقلوں کو استعمال کرو. ایک آدمی وہ ہے جس کی رات مصلے پہ اپنے مالک کو مناتے ہوئے گزرتی ہے. ایک آدمی وہ ہے جو رات ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ناچنے والی, تھرکنے والیوں کو دیکھتے ہوئے گزارتا ہے. ایک رات قرآن پڑھتے ہوئے گزارتا ہے, ایک رات کو گانے سنتے ہوئے گزارتا ہے. کیا قیامت کا دن ہوگا یہ دونوں برابر ہو جائیں گی؟ ایک وہ ہے جو باپردہ ہو کے مجبوراً گھر سے نکلتی ہے, اور ایک وہ ہے جو جسم کو ننگا کر کے باہر نکلتی ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے, جو انسانیت کا خون چوس رہا ہے, کوئی ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, اور ایک وہ ہے جس کے سامنے جانور بھی پیاس سے مر رہا ہو تو وہ پانی اس کے سامنے بھی رکھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ نیکی کروں گا تو اللہ اجر عطا فرمائے گا. کیا یہ برابر ہے؟ مالک فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, جنہوں نے اعمال صالح کیے, کیا ہم ان کو فاسدین کے ساتھ ملا دیں گے جنہوں نے زمین کے اندر فساد برپا کیا؟ ام نجعل المتقین کالفجار, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہم ان کو فاسق اور فاجر کے برابر کھڑا کر دیں گے, جو ایک ایک قدم پہ رک کے سوچتے ہیں حلال ہے یا حرام. کل کو جواب دینا پڑے گا تو کیا جواب دوں گا؟
اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں گل نہیں بنیا جو شاید لفظی کھا پی جائے کرو کوئی بات نہیں ہوتی. کیا یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر ہیں؟ نہیں. آخرت پہ ایمان لانے والے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے، ان کی زندگی بالکل عجیب ہوتی ہے. ان کی زندگی بالکل عجیب ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا غلام کچھ چیز آپ کے سامنے کھانے کی پیش کرتا ہے، آپ کھا چکے ہیں، بعد میں کہتا ہے زمانہ جاہلیت میں نے دم جھاڑا کیا تھا، اس کی شیرنی مجھے آج ملی ہے، ان پیسوں کا یہ کھانا تیار ہوا تھا. ابو بکر صدیق حلق میں انگلی مارتے ہیں اور جو کچھ معدے میں گیا سارا نکال دیتے ہیں. ایک وہ بندہ جو ایک ایک لقمے پہ سوچے یہ حلال کا ہے یا حرام کا، کل اللہ کو میں اس کا کیا جواب دوں گا. اور ایک وہ بندہ جس کو فکر ہی نہ ہو. متقین اور فجار برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے، مالک ایسے لوگوں کو اپنا کلام سناتا ہے. سنیے، پیارے نبی کو حکم ہوتا ہے قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اے نبی ان کو سنا دیجئے، کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم دنیا میں کماتے تھے وہ تمہیں بتایا جائے گا، جو عمل تم نے کیے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی. اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے. احصاہ اللہ ونسوہ. دنیا والے تو کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ ریکارڈ ہو گیا، وہ لکھا گیا. قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. تمہیں اللہ کی قسم، نبی ان کو کہو مجھے میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے ہو اس کی تمہیں خبر دی جائے گی، تمہیں جتوایا جائے گا. اور یہ مسئلہ، یہ معاملہ، یہ کام اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے. جو آخرت کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے خالق اور مالک کا ہی منکر ہے. جو آخرت کو نہیں مانتا وہ اپنے رب کو نہیں مانتا. اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں موبائل سے تو چھوڑ دیں اس کو. جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتا وہ ایمان سے بے بہرا ہے، وہ مالک وجود کا منکر ہے. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. آخرت کا ایمان بہت بڑی دولت ہے. آخرت پر ایمان اتنی بڑی دولت ہے، جب انسان کے دل میں یہ دولت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہر ظلم سے رکتا ہے، ہر ستم سے رکتا ہے. وہ جاندار کو تکلیف دینے سے پہلے بارہا سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کا سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا. اور جب دل میں یہ ایمان نہ ہو، آپ آخرت تو بڑی دور کی بات ہے، دنیا کا مسئلہ دیکھ لیں. یہ بڑی بڑی کمپنیاں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے مستودوں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کوئی چوری کرے تو ریکارڈ ہو جائے. اور جسے پتا ہو کیمرہ ہے وہ چوری کرے گا؟ وہ چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے پتا میری ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے. چوری کروں گا تو فوراً رپورٹ ہو جائے گی، لائن حاضر کر دیا جائے گا، پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا. اور یہ ڈر نہ ہو، کوئی کیمرہ مین نہ ہو، کوئی لکھنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جیڑی شاید لبے کھا پی جاؤ. یہ دنیا کی مثال ہے. اسی طرح جس کو یہ یقین ہو جائے کہ آخرت ہے اور وہ اس کے دل میں ایمان ہے اور وہ جانتا ہے میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر وہ ہر طرح کے ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. قیامت کے دن ہوگا وہاں بے انصافی نہیں ہوگی، انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی شخص پہ کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. کیا معنی؟ 60 70 80 سال کی زندگی میں جو کر کے آیا ہوگا وہ اس کے نام اعمال میں رکھ دیا جائے گا. نیکیاں ہوں گی تو نیکیوں کی صورت میں، گناہ ہوں گے تو گناہوں کی صورت میں. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اگر اس نے ایک سرسوں کا دانہ دیکھا ہے، آپ نے رائی کا دانہ کہتے ہیں، انتہائی چھوٹی سی چیز، اس کے برابر بھی کوئی اس کا عمل ہوگا، مالک کہتا ہے میں اس عمل کو بھی اس کے سامنے پیش کر دوں گا.
اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکے کوئی چیز آپ کی، کوئی نیکی آپ کی چھپ جائے، کوئی گناہ آپ کا چھپ جائے۔ آخرت پر ایمان ایسی دولت ہے جو اس سے محروم ہو گیا اس کی دنیا تو برباد ہو گئی، آخرت تو پہلے ہی برباد ہے۔ اور آخرت پر ایمان وہ عظیم خزانہ ہے کہ انسان کا ایک ایک ذرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے پیلو کی ایک مسواک بھی کسی کی چوری کی ہوگی، ظلم سے ہتھیائی ہوگی، قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت اور انعام کی بات ہے کہ آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پوری زندگی کا، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں جن معاشرے میں آخرت پہ ایمان نہیں ہے، وہاں لائٹ چلی جائے، کیمرے کام کرنے چھوڑ جائیں، کتنی چوریاں، کتنے زنا، کتنے قتل، کتنی وارداتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ کے نمائندے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور جب دیکھا لائٹ گئی، کیمرے آف، پھر سیکنڈوں کے اندر کروڑوں کا فراڈ نہیں ہو جاتا۔ یہ وہ معاشرہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ مسلمان کا معاشرہ، مسلمان کا معاشرہ وہ عظیم معاشرہ ہے جہاں نیکی کرنے والا اپنے ایک ایک ذرے پہ امید رکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میری یہ نیکی اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ میرے اسی عمل کو قبول کر کے مجھے معاف کر دے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 پہ غور کیجئے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ قیامت کے دن کا منظر، اللہ حی القیوم کے سامنے سب چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں کسی کا بس، کسی کا آرڈر، کسی کی حکومت، کسی کا ڈنڈا، کسی کا زور نہیں ہوگا، تنہا میرے اللہ کی حکومت ہوگی۔ حی القیوم، شہنشاہ اعظم، چہرے جھکے ہوئے ہیں، اور جس نے اپنی پیٹھ پہ ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوا وہ برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہیں یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو، اونٹ تمہارے اوپر سوار ہو، تمہاری گردن اونٹ کے منہ میں ہو، وہ بلبلا رہا ہو، اور تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آؤ، تلاش کرتے ہوئے آؤ، اور آ کر کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر دیجئے۔ میرا ایک ہی جواب ہوگا، قد بلغت، میں دنیا میں بتا کر آیا تھا، میں دین کا کوئی مسئلہ چھپا کر نہیں آیا تھا، کسی کو خاص چیزیں دے کر اور باقیوں کو اس سے محروم کر کے نہیں آیا، میں پورا دین بیان کر کے آیا۔ اگر تم میرے بیان کردہ دین پہ عمل کرتے تو آج تم اس عذاب کا شکار، میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا۔ یہ ہے وہ عظیم دولت جس کو پتا ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ اپنی کمر پہ ظلم و ستم اس کے بنڈل نہیں باندھتا۔ وہ کون باندھتا ہے؟ جتنا آخرت پہ ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے اتنی ہی وہ جنگل کا شیر بنتا جاتا ہے کہ جو چاہے کر لے، اور جتنا جس کو یقین بڑھتا جاتا ہے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اپنے ایک ایک قول پہ، ایک ایک قدم پہ، ایک ایک عمل پہ بارہا رک کر سوچتا ہے جب اللہ اس کا سوال کرے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2449، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه او شيء، اگر کسی نے کسی بھائی کی عزت یا کسی اور چیز میں کوئی ظلم زیادتی کی ہے اور وہ ظلم و زیادتی ابھی تک اس کے سر پہ باقی ہے، نہ تو اس کا بدلہ دیا نہ اس سے معافی مانگی، وہ ڈھیر ابھی اس کی بوجھ پہ ہے، وہ وزن ابھی اس کی گردن پہ ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو آج ابھی وقت ہے معاملات صاف کروا لو۔ کسی کا مال چھینا ہے تو اس کو دے دو، کسی کو مارا ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دو، کسی کا ادھار دینا ہے تو دے دو۔ کیوں؟ جب قیامت کا دن ہوگا، اس دنیا کا بادشاہ بھی کھڑا ہو تو اس کے پاس چیک بک ہوگی راجی بینک کی، جی سونا زیور مال و دولت، کسی کا منہ بند کرا سکے گا؟
قیامت کا دن ہوگا، اس دنیا کا فقیر ہو یا اس دنیا کا بادشاہ ہو، اللہ کے سامنے دونوں خالی ہاتھ آئیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب کسی کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں مسکین کون ہے؟ کہا جس کے پاس مال و دولت نہیں وہ مسکین ہے۔ کہا نہیں، یہ دنیا کی تعلیمات ہے، یہ دنیا کے اندازے ہیں، فلاں کے پاس پیسہ ہے تو وہ امیر، فلاں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ غریب۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مسکین وہ ہوگا جو نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم، اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا۔ نیکیوں کے انبار ہوں گے، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا مال چرایا، کسی کا حق دبایا، کسی کی غیبت اور چغلیاں کی۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، مظلوم بھی آ جائیں گے، یہ ظالم بھی ہوگا جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا ہے، مظلوم بھی آئیں گے، ضربنی ھذا ظلمنی ھذا اخذ مالی ھذا، میرے پیسے چوری کیے تھے، میرا مال چھینا تھا، میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اللہ کہے گا دے بدلا۔ اللہ کہاں سے دوں؟ تو دنیا میں ہوتا تو بہن کا حق مارا ہے، پلاٹ واپس دے کے معافی مانگ لیتا، اب تو زمین وہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں مارے پلے، تو کہاں سے دوں؟ نماز اس نے پڑھی، ثواب مظلوم کو ملے گا، روزہ اس نے رکھا، ثواب مظلوم کو ملے گا، حج اس نے کیا، محنتیں کر کے بھاگ دوڑی کر کے، سارا ثواب مظلوم لے کر جائے گا۔ بعض ظالم ایسے بھی ہوں گے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سائل ابھی بھی باقی کھڑے ہوں گے۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ الف لیلا کی باتیں نہیں ہیں، کسی ڈرامے کا سین نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ سائل کھڑے ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کہے گا دے بدلا۔ کہ اللہ اب کہاں سے دوں؟ پہلے تو یہاں سکہ چلا ہے نیکیوں کا، دنیا میں تو ریال، ڈالر، روپیہ، دینار، قیامت کے دن ایک ہی سکہ، نیکی۔ ظلم کیا اپنی نیکی اس کو دے دے، اب کیا کروں؟ اب تو نیکی بھی ختم۔ جواب ملے گا گناہ انہوں نے کیے، اس کا بوجھ تیرے سر پہ لاتا جائے گا۔ یہ ہے مسکین جو نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور خالی ہاتھ ہو کر مظلوموں کے گناہوں کو اٹھا کر جہنم کا وارث بن جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب ساری باتیں اسلام کی، دین کی، توحید، ایمان، جہاد، سب کچھ بتا لیا نا، تو کہا کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سب کی ٹاپ لسٹ، سب سے اوپر، سب سے اونچی؟ کہا اب کیا رہ گیا؟ توحید، ایمان، عقیدہ، جہاد، شہادت، ذکر، سب کچھ تو آ گیا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا اپنی زبان کو قابو رکھنا۔ تو بڑا حیران ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو زبان سے باتیں کرتے ہیں کیا اس پہ ہماری پکڑ ہوگی؟ اس پہ ہماری پکڑ ہوگی؟ کہا اکثریت لوگوں کو اوندے منہ کر کے جہنم میں اس زبان کی کمائی کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ جس کے دل میں یہ ایمان بیٹھ جائے کہ ہم نے آخرت میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آخرت کا انعام، آخرت پہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ بندہ ظلم سے رکتا ہے، اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، زمین کے فساد کی اصلاح ہو سکتی ہے آخرت پہ ایمان۔ میں اس کی مثال دوں، اگر آخرت پہ ایمان نہیں، مالک سے محبت نہیں، قیامت کے دن کچھ لینے کا یقین نہیں، اصلاح ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کو کسی نے زبردستی اٹھایا، اپنے شاگرد کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا، ڈنڈا مار، اٹھو نماز پڑھو۔ وہ نماز پڑھ کے آ گیا اور کمرے میں آ کے کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے، یہ جو ہمارا مدرسے کا مدیر ہے اس کا باپ بھی مجھے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے آئے، ابھی ہمارے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر تم نے نماز پڑھی ہے، یہ پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ مدیر صاحب نماز نہیں پڑھا سکتے؟ کہتا بغیر وضو کے پڑھی ہے، بغیر وضو کے پڑھی۔ اس نے کہا تھا نماز پڑھ، ڈنڈا مارا تھا مجھے، چل نماز کے لیے، میں بھی غصے کے اندر بغیر وضو کے نماز پڑھ کے آیا۔ کیوں؟ یقین نہیں ہے، آخرت کی دولت نہیں ہے، قیامت کو اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے، وہاں حساب و کتاب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ایسی دولت ہے جو اس سے محروم ہو گیا، وہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا،
وہ برائیاں کرے گا. کیوں؟ اسے ڈر ہی نہیں ہے. نہ زنا کے خوف، نہ چوری کا خوف، نہ کسی کا حق مارنے کا خوف، نہ زبان کے کمائی کی وجہ سے جہنم میں جانے کا خوف. پھر اس کو کس خوف کی وجہ سے آپ کہیں گے یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. بلا شبہ وہ لوگ آخرت پہ جو ایمان نہیں لاتے وہ صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں. آخرت پہ ایمان آپ کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، اور آخرت کا ایمان یہ دولت نکل جائے انسان پھر کوئی کام چھوڑتا ہے. پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. جن کے دل اس دنیا سے آخرت کی فکر سے خالی ہیں، آپ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی زندگی ٹٹول کے دیکھ لیں. دنیا کا ہر جرم آپ کو ان کے گھروں کے اندر ملے گا. کیوں؟ یہ فکر ہی نہیں کہ کسی نے پوچھنا ہے. اور جس کو یہ فکر ہوتی ہے، جو فطرت سلیم پہ ہوتا ہے، وہ قدم قدم پہ رکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک شخص کو جنت دے دی. کس وجہ سے؟ راستے میں ایک کانٹا، ایک جھاڑی، مسلمانوں کو انسانوں کو تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی تھی، اس نے اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دی کہ اللہ تیرا کوئی بندہ یہاں سے گزرے، اس کے ساتھ الجھ کے گر جائے، چوٹ لگے گی، میں مسلمانوں کا راستہ صاف کر دوں. اس ایک عمل پہ اللہ نے اس کو جنت دے دی. اس نے یہ عمل کیوں کیا؟ یقین تھا نا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یقین تھا نا کہ ایک دن اس جہاں کے ختم ہونے کے بعد عدالت کا بھی قائم ہونا ہے. اور جب یہ یقین نہ ہو پھر نہ ماں کی شان، نہ باپ کا مقام، نہ فقیر کی عزت، نہ یتیم کی پرواہ. پھر انسان اس کے دل کی جگہ پہ لوہے کا ایک ٹکڑا لگ جاتا ہے جو گناہ کرتا جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5640. سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی مصیبت آتی ہے، مسلمان پر جو مصیبت اس کے اوپر پڑتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مصیبت آئی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ہم بندے کس کے؟ ہم کس کی چھت کے نیچے رہ رہے؟ ہم کس کے فرش پہ رہ رہے؟ اللہ کے. ہمیں ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. جس کا آخرت پہ یقین ہو اس کے لیے مصیبت بڑی ہلکی ہو جاتی ہے. جس کو آخرت پہ یقین ہو اس کے لیے مصیبت بڑی ہلکی ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے کسی انسان کے بچے کی روح قبض کر کے مالک کی طرف لوٹتے ہیں تو مالک پوچھتا ہے میرے بندے کے جگر گوشے کو لے کر آئے ہو، میرے بندے کا کیا حال تھا؟ کہ اللہ غم میں تو بہت تھا لیکن زبان سے یہی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے ہیں، جو چلا گیا وہ بھی اللہ کے. سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. تیری حمد و ثنا، تیری تعریفیں، شکر کے جملے اپنی زبان سے کہہ رہا تھا. مالک فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو کہ تم نے اس کے جگر گوشے کو چھینا ہے لیکن اس کی زبان سے پھر بھی میری حمد و ثنا ہی بیان ہو رہی ہے. یہ کب ہوگی؟ جب یہ یقین ہو کہ ہم نے مر کے ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. آخرت پہ ایمان ہوگا تو مسلمان پہ جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر انسان کو، مسلمان کو ایک کانٹا چبھ جائے اور اس مصیبت پہ صبر کرے، اللہ اس کے کانٹے چبھنے کی وجہ سے بھی گناہ معاف کرتا. یہ بخار نہیں ہو جاتا انسانوں کو. اللہ اکبر. اس کو سمجھانے کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دی. ایک ٹہنی جو خشک ہو چکی تھی، پتے اس کے خشک ہو گئے، آپ نے اس کو پکڑ کے ہلایا، سارے پتے زمین میں گر گئے. کہا جب انسان کو بخار ہوتا ہے اللہ اس کے اس طرح گناہ جھاڑ دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کے وقت بڑی تکلیف، بڑی شدت، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخت سے سخت آزمائش انبیاء پہ آیا کرتی ہے. پھر جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس پہ آزمائش آتی ہے. کیوں؟ اللہ درجات بلند کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے. اور بعض دفعہ انسان دنیا پہ رہتے ہوئے ایسی آزمائشوں کی چکی اور میں پس جاتا ہے
کہ وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ جتنی مصیبتیں اس پہ آتی گئی اور وہ اللہ کے لیے صبر کرتا گیا، اللہ نے اس صبر کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آخرت پر ایمان ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو اکساتی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو میں توبہ کر لوں، اگر گناہ ہو جائے میں رجوع کر لوں، میں اللہ کی طرف لوٹ آؤں۔ یہ انسان کے دل میں تبھی پیدا ہوتا ہے جب اسے یقین ہو کہ اس جہاں کے بعد بھی کوئی ایک جہان ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا معاذ بن مالک کا قصہ ذرا سنیے اور آخرت کے ایمان کو اپنے دل میں مزید پختہ کیجیے۔ یہ ایک انصاری کی لونڈی سے زنا کر بیٹھے۔ شیطان گناہ کو مزین کرتا ہے، انسان کو ابھارتا ہے، قدم قدم لے کے چلتا ہے، اور جب تک وہ گناہ ہو نہیں جاتا اسے بڑا خوبصورت بنا کے، بڑا ٹیسٹی بنا کے پیش کرتا ہے، اور جو ہی مسلمان گناہ میں گرتا ہے شیطان فوراً پیچھے ہٹتا ہے، میں تینوں نہیں کیا سی، تو آپ کیتا جو کیتا، میرے طرح الزام لائیں۔ انسان کو انگلی لگاتا ہے، آگے چلاتا ہے۔ مثل الشیطان اذ قال للانسان، شیطان کی مثال کیا ہے؟ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے کہتا ہے انی بری منک، میں تیرے سے بری ہوں بھائی، میں نے نہیں تجھے کہا تھا، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں خوف کھانے والا ہوں اللہ کا۔ تو وہ زنا کا عمل ہو یا کوئی اور گناہ کا عمل ہو اسے شیطان مزین کرتا ہے۔ لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے اگر شیطان کے چکر میں پھنس کے، خواہشات کے پیچھے چل کے وہ گناہ کر بھی بیٹھے، اس کے اندر کا ایمان اس کو سکون، آخرت پہ یقین اسے سکون، وہ جب تک رو رو کے اللہ سے معافی نہ مانگ لے، پاک نہ ہو جائے، اس کا دل روتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ یہی حال اس صحابی کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اس جملے کی حقیقت کو یہ صحابی جانتے تھے۔ کیا معنی اس کا؟ زانی، شادی شدہ زانی جب زنا کر لے تو اسلام میں اس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ سزا ہے اس معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ یہ سزا کوئی ظلم نہیں ہے۔ کئی ظالموں نے یہ جملے کہے کہ اسلامی سزائیں تو وحشیانہ، غیر انسانی، جنگلی قانون کی سزائیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تیری سزائیں غیر انسانی ہیں؟ یہ سزائیں اس معاشرے کو، اس دھرتی کو جرائم سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ بندہ کتنا بڑا ہی زانی ہو، کتنا زیادہ اس گناہ میں پڑا ہوا ہو، جب اسے پتا ہو اس زنا کے بعد میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ کرے گا؟ کتنا بڑا ہی قاتل کیوں نہ ہو، جب اسے پتا ہو قتل ہونے کے بعد مجھے بھی سولی پہ ٹانگ دیا جائے گا، میری گردن کاٹ دی جائے گی، وہ اس جرم کے بارے میں سوچے گا؟ یہ عین انسانی فطرت کے مطابق اور دھرتی کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے وہ صحابی ہے اللہ کے نبی گناہ کر بیٹھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ اس نیت سے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے وہ اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ بندے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہے معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایمان کی حرارت اتنی ہے، آخرت کی فکر اتنی ہے کہ یہ گناہ لے کر میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو۔ تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس لوٹ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر بیٹھا، مجھے پاک کرتی۔ آپ نے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اسے مسجد سے باہر نکال دو۔ پھر جا کے تھوڑی دور چل کے پھر واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو۔ آپ نے کہا تو جانتا ہے زنا ہے کیا؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں زنا کیا ہے۔ آپ نے کہا اس کے قبیلے سے پوچھا یہ پاگل تو نہیں ہو، عقل اس کی سلامت ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی اس کی عقل ٹھیک ہے، یہ پاگل نہیں ہے، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی۔ ایک صحابی اٹھے اور اس کا منہ کھول کے سونگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی بدبو بھی نہیں ہے اس کے منہ میں، شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ آپ نے پوچھا تو جانتا ہے زنا ہوتا کیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے وہ میں نے اس غیر عورت کے ساتھ کیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ جب اس نے 4 بار اقرار کر لیا اپنے جرم کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے اس کو رجم کر دیا۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا۔ جب انسان کا یقین ہو کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر وہ انسان ہونے کے ناطے نفسانی خواہشات کے تحت اگر گناہ کر بھی لے، یہ گناہ اسے ابھارتا ہے، معافی مانگ، معاملہ صاف کر۔ ایک عورت صحابیہ سے بدکاری ہوگی، اس نے آ کر اقرار کیا، گواہی دی، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا لوٹ جا، جب وقت آئے گا پھر بلائیں گے۔ وہ پھر آئی، بچہ پیدا ہو چکا، کہا ابھی چھوٹا ہے، لے جا واپس، ابھی واپس لے جا، جب یہ کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر لانا۔ اس کے پیچھے پولیس نہیں تھی، اس کے پیچھے CID نہیں تھی، اس کو کوئی کھینچ کے ایمان اندر کا لا رہا تھا، آخرت کی فکر ستا رہی تھی۔ یہ گناہ لیے لیے مر گئی تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اس دنیا کا عذاب، اس دنیا کی ذلت، اس دنیا کی سزا چھوٹی ہے، آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔ جب وہ اس قابل ہو گیا کہ بچہ ماں سے جدا کر دیا جائے، اس پہ حد قائم کر دی گئی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے، چونگی اکٹھی کرنے والوں پہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ ان کو بھی جنت دے، ان کو بھی معاف کرتے۔ لیکن یہ ساری باتیں کب آئیں گی؟ یہ گمان دل میں کب پیدا ہوگا؟ جب آخرت پہ یقین ہوگا کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کو امانت داری پہ ابھارتا ہے، ریاکاری سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ انسان کو یہ یقین ہو میں نے مر کے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، جب اسے یہ یقین ہو جائے پھر وہ عمل کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایک طرف یہ ہو کہ گاؤں کا چودھری دیکھ رہا ہے، تو انسان کس کو دکھائے گا؟ جو سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ مالک ہے۔ آخرت کا ایمان، آخرت پہ یقین اس کو ریاکاری سے، نمائش سے، لوگوں کے ہاں دکھلاوے سے اسے بچاتا ہے، امانتداری کی طرف ابھارتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 کو سنتے ہیں، مالک فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے۔ اللہ کے گھروں کو بنانے والے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پہ۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے تو تنہا ایک اللہ کا۔ وہ ڈرتے ہیں تو اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پہ چلنے والے ہیں، جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں۔ انسان کے مرتے ہی قیامت صغریٰ قائم ہو جاتی ہے، انسان کی روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اس کی قیامت صغریٰ قائم ہو جاتی ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ قیامت 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 کرتے ہیں، حالانکہ آدمی جب مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ کیا معنی؟ یہ قبر، یہ صندوقچہ، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے؟ یہ اسٹیشن ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی ٹرین نے کدھر جانا، آپ کس راہ کے راہی ہے۔ آخرت کی منزل کا تعین یہاں سے ہو جاتا ہے۔ نیک ہے تو یہ قبر میں جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں، جنت کے لبادے، انعامات کی بارش، اس کا آغاز یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اور انسان اگر برا ہے تو یہیں سے اس کا گناہ والا ماجرا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک تیز مزاج بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرا بچہ تیری عمر میں جب پہنچے گا تجھ پہ قیامت آ چکی ہوگی، یعنی تیری عمر میں پہنچنے سے پہلے پہلے تجھ پہ قیامت آ چکی ہے۔ کیا معنی؟ جب یہ بچہ جوان ہوگا یا بڑھاپے کی طرف چلے گا تو بابا جی پہلے قبر میں جا چکے ہوں گے، اور جو انسان اس جہاں سے مر کے قبر میں پہنچتا ہے قامت قیامت، اس کی آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ موت ایک ایسا چیلنج ہے انسانوں کے لیے اللہ مالک کی طرف سے جو اپنی حقیقت کو خود منواتا ہے۔ کوئی موت کا انکار کرے تو بچ جائے گا، کیونکہ موت کچھ نہیں ہوتی، ایسی باتیں ہیں، وہ موت سے بچے گا۔
موت اتنا بڑا چیلنج ہے انسانوں کے لیے جو اپنی حقیقت کو خود تسلیم کرواتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی ان سے کہو جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، بھاگتے ہو، فرار اختیار کرتے ہو، وہ تمہیں مل کے رہے گی. انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے انسان اپنی زندگی کو جتنی اس کی زندگی ہے بہتر طریقے سے اچھا کھائے، اچھا پیے، صحت کا خیال رکھے. زیادہ کھانا نہیں میں نے کہا، اچھا کھانا کھائے. اچھا تھوڑا بھی ہو تو جسم کے لیے مفید ہوتا ہے، اور وہی اچھا 2 کلو ہو جائے تو معدے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس صحت والی زندگی کو، دنیا والی زندگی کو اچھے سے اچھا گزار سکتے ہیں. اس کے اندر اضافہ، اس کے اندر کمی، جو وقت رب نے لکھ دیا وہ آگے پیچھے. مالک فرماتا ہے جو جس موت سے تم بھاگتے ہو، فرار اختیار کرتے ہو، وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے. پھر کیا ہوگا؟ موت ملنے کے بعد معاملہ ختم، مٹی ہو گئے؟ نہیں. مالک فرماتا ہے ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. موت کے بعد تمہیں لٹایا جائے گا اس کی طرف جو غیب جاننے والا، حاضر کو جاننے والا، اور وہ تمہیں بتائے گا دنیا میں تم کیا کچھ کرتے تھے. قیامت کا دن ہوگا، انسان کی پوری زندگی اس کے سامنے کھول دی جائے گی. ملائکہ اس کی ڈائریوں کو کھول دیں گے. انسان تڑپے گا، ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. یہ کیسی ڈائری ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، کچھ نہیں پیچھے رہا، سب کچھ حاضر ہے. چھوٹا گناہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، بڑا گناہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، رات کو کیا تو لکھا ہوا ہے، دن میں کیا تو لکھا ہوا ہے، کنڈیاں لگا کے چھپ کے گیا تب بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی موجود ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ سبحان اللہ. مالک فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. زبان پہ تالے لگا دیے جائیں گے، مہریں لگا دی جائیں گی. انسان کا جسم، انسان کے اعضاء قیامت کے دن خود کلام کریں گے. فرشتوں کی گواہی، جس زمین پہ کھڑے ہو کے گناہ کیا، اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جس زمین پہ کھڑے ہو کر گناہ کیا اس زمین گواہی دے گی، وہ جگہ گواہی دے گی. فرشتوں کی گواہی، ڈائری کھل جائے گی، زمین کی گواہی ہوگی، پھر انسان کا جسم گواہی دے گا. کوئی شک نہ پیچھے رہ جائے کہ میرے پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا. ایک ایک گواہی، پھر انسان خود تسلیم کرے گا ہاں واقعی یہ جرم میں نے کیے، یہ خطائیں میں نے کی. اے اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر ایسے پردے ڈال دینا جیسے تو نے دنیا میں پردے ڈالے ہوئے ہیں. یہ آخرت کی یقین کی دولت کا نتیجہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. یہ یقین اسے دنیا میں ہو جائے تو اس کی زندگی بڑی صاف، بڑی ستھری، بڑی محبت والی، بڑی پیار والی، ہر کسی کا حق ادا کرنے والی. وہ جو ہوتے نا ہمارے ہاں آکڑ خانی مشہور ہے، یہ اس بندے کی گردن میں سریا ہے. یہ جملہ سنا ہے نا، سیدھے منہ کسی نے گالی نہیں کرتا جی، سریا ہے. وہ سریا تبھی تک ہے جب تک یہاں پر آخرت کا ایمان نہیں ہے. یہاں پہ آخرت کا ایمان ہو تو وہ سریا ٹوٹ جاتا ہے، وہ تکبر ختم ہو جاتا ہے، وہ غرور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جب یہ یقین ہو جائے، سبحان اللہ. ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے، غصہ آ گیا کسی بات پہ، دروں سے پٹائی ہو رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، کہا چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے. اور وہ اپنے غصے میں نہیں سنائی دیا. آپ قریب آئے اور کہا اس کو چھوڑ دے، تو جتنا اس پہ قادر ہے تیرا اللہ تجھ پہ اس سے زیادہ قادر ہے. وہ صحابی تھے، ایمان کے اعلی مقام پہ فائز تھے، تڑپ اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف چھوڑتا ہی نہیں، میں اس کو اللہ نام پہ آزاد بھی کر دیتا ہوں. میں نے آزاد کیے اسے اللہ نام پہ، چھوڑ دیا اسے، غلامی سے آزاد انسان بن گیا. آپ نے کہا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو مجھے ڈر تھا اس کے ہر عضو کے بدلے تیرے ہر عضو کو آگ پکڑ لیتی. یہ ہے وہ ظلم. جب انسان کے دل میں آخرت کا یقین ختم ہو جائے پھر اس کے گھوڑے کو کون روکے گا ظلم کرنے سے؟ بغیر لگام کے ایک جانور بن جائے گا. اور جب یہ یقین ہو کہ نہیں، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور مالک فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
تمہیں ایک ایک عمل کی قیامت کے دن خبر دی جائے گی، یہ کیا انسان تسلیم کرے گا، جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہم سے راضی ہو جائے۔ آل عمران آیت نمبر 168 ذرا سنیے اور قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے دل میں اتاریے کہ موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جس سے کوئی مخلوق نہیں بچ سکتی۔ وہ مخلوق اللہ کے ہاں کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، انبیاء اللہ کی مخلوقات میں سب سے پیاری، انبیاء میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سرتاج، لیکن پیارے نبی پہ بھی موت آئی، تمام انبیاء کی جماعت پہ موت آئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول کریں گے اور تبھی موت فوت ہوں گے۔ مالک فرماتا ہے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو جدا کر کے دکھاؤ۔ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جس کے لیے دنیا ہی سارا کچھ ہے، مالک فرماتا ہے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ کچھ نہیں ہے آخرت کا جہاں، تو پھر اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ کوئی ایسا سامان کر لو، دنیا نے ایٹم بم تو بنا لیا لیکن موت کے فرشتے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں بنا سکے۔ مالک فرماتا ہے میرا چیلنج ہے، اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ، کوئی ایسی چیز بنا لو تمہیں موت آئے، تم وہ گولی کھا لو، وہ دوائی کھا لو، وہ کیمیکل لگا لو، وہ خندقوں میں جا کے چھپ جاؤ، سمندروں کے اندر اتر جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، چاند پہ چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، اپنے آپ کو موت سے بچا لو۔ مالک فرماتا ہے اینما تکونو، تم کہیں بھی ہو، تم جہاں مرضی چلے جاؤ، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں چلے جاؤ، چونا گچ کیے ہوئے مکانوں کے اندر، محلات کے اندر چھپ جاؤ، تمہیں موت وہاں بھی آ کے پکڑ لے گی۔ فولاد کے گھر بنا لو، کنکریٹ بچھا دو، جی یہ اتنا زبردست ہے، اس پہ بم بھی اثر نہیں کرتا، یہ گولی بھی اس پہ اثر نہیں کرتی، اس پہ فلاں چیز بھی اثر نہیں کرتی، بھائی جو مرضی کر لو، جب موت کا لمحہ آئے گا تمہیں موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ موت آنی ہے تو بندہ اس کی تیاری کرتا ہے، پھر مبارک ہو اس کو موت جو حالت ایمان میں نصیب ہو جائے۔ کچھ عرصہ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک شخص کی بڑی پیاری موت ہوئی۔ یمن کا رہنے والا وہ شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن کیا دیکھتا، جب کسی حاجی کو دیکھتا، کسی شخص کو دیکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زائر کو دیکھتا، وہ بیٹھا ہوا ہے تو قرآن پاک لے جا کے اس کے سامنے رہتا ہے، بھائی قرآن پڑھو، میں پڑھنا نہیں جانتا لیکن قرآن سننے کا مجھے شوق ہے، میں اللہ کا کلام سنتا ہوں۔ وہ قرآن سن رہا ہے، یہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، کہیں سجدے کی آیت آئی، وہ سجدے میں گیا، وہیں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب یہ یقین ہو جائے میں نے مرنا ہے، پھر انسان کے زندگی کے اصول بدل جاتے ہیں، وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور جب یہ دل میں نہ آئے کہ مرنا ہے، اور اگر مرنے کے آ بھی جائے جی ٹھیک ہے مرنا تو ہے لیکن مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، پھر زمین پہ فساد پھیلتا ہے، پھر معاشرے کے اندر تباہیاں ہوتی ہے، پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کسی کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے، کسی کے پکڑ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم اس حدیث کا مصداق بنے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اسے دین کے کسی کام کی، نیکی کے کام کی توفیق دیتا ہے۔ جب وہ نیکی کا کام شروع کرتا ہے تو اللہ موت کے فرشتے سے کہتا ہے اب میرے بندے کی روح قبض کر لے۔ تو جب وہ موت اس کی واقع ہوتی ہے اور وہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ حسن خاتمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لا رہے، آپ کے ایک صحابی ساتھ ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی کا پاؤں کسی سوراخ میں داخل ہوا، لڑکھڑائی، بیلنس خراب ہوا، اوپر سے گرا، فوت ہو گیا۔ فوت ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کو نہ ڈھانپنا۔ کیوں؟ حاجی کے سر کو، احرام پہنے والے شخص کے سر کو ڈھانپا نہیں جاتا، اسے خوشبو بھی نہ لگانا۔ کیوں؟
حالت احرام میں خوشبو لگانا، اسی احرام میں ہی دفن کر دینا. یہ قیامت کے دن جب آئے گا، یہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کی زبان سے لبیک اللہم لبیک، یہ ترانہ ہوگا، تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، تلبیہ پڑھتا ہوا قیامت کے دن. تو انسان نیکی کرتے ہوئے موت پالے، یہ بہت عظیم خزانہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. مینا کے اندر حادثہ ہوا اور اس سے چند دن پہلے بیت اللہ کے اندر جو کرین گری، اس کا حادثہ، موت تو آنی آنی، موت تو آنی آنی. بستر پہ پاؤں رگڑ رگڑ کے بھی انسان مرتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ کے بھی انسان مرتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے اور حالت ایمان میں یہاں آیا، اللہ کے گھر کا عمرہ کیا، حج کیا، اور اسی حالت میں نیکی کے عمل کرتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ رحمت فرمائے ان مسلمانوں پہ جو اس حادثے کا شکار ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان ظالموں سے اللہ انتقام لے جنہوں نے ان دو حادثوں کو بنیاد بنا کر مملکت سعودی عربیہ کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. یہاں تک ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ یہ حج کا انتظام حکومت خادم حرمین شریفین سے چھین کے کسی اور کو دے دینا چاہیے. کن کو دینا چاہیے؟ جو یہ شور کر رہے ہیں. ان کے اپنے ملک میں ایک فٹ بال میچ ہوا تھا جس میں ٹوٹل 20,000 بندے آئے تھے اور لڑائی کے اندر سینکڑوں مر گئے تھے. جو 20,000 بندے کے مجمع کو کنٹرول نہیں کر سکے وہ بیت اللہ کی خدمت کر سکیں گے؟ یہ جو امور ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. جو حادثہ ہے اس وجہ سے پہلی بات ہم اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلوں پہ راضی ہے، اور پھر اس کے تکنیکی اسباب پر بحث ہو رہی ہے. حکومت خادم حرمین شریفین اس کا اعلان کرے گی. اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اس پیاری حکومت کی حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے. جن اہل شرک کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے، اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے اور توحید کا یہ بوٹا پھلتا رہے، پھولتا رہے، اس کے سائے کے اندر اہل ایمان سانس لیتے رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.